شاہراہیں کسی بھی ملک کی ترقی کی ضمانت ہوتی ہیں، چاہے وہ قدیم دور کی شاہراہ ریشم ہو یا جدید دور کا سی پیک۔ تاریخ سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہر دور میں ترقی نئی شاہراہوں کی تعمیر سے ہی ممکن ہوئی ہے۔ شاہراہوں پہ سفر تو سبھی کرتے ہیں، پر یہ سفر کچھ مختلف ہے۔ مشہور چائنیز کہاوت ہے، اگر آپ امیر ہونا چاہتے ہیں تو سڑکیں بنائیے۔ اسی کہاوت کو حقیقت کا روپ دھرتے ہوئے سی پیک کے تحت چائنا نے ہزارہ کی عوام کو ایک تحفے کی صورت میں ہزارہ ایکسپریس وے دیا ہے۔ آج اس ایکسپریس وے پہ ہم سفر کریں گے اور آپ کو بتائیں گے اس سے جڑے ہوئے تمام معاشی فوائد اور دل فریب مناظر۔ تو سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ ہزارہ ایکسپریس وے، جسے M15 بھی کہا جاتا ہے، 118 کلومیٹر پر محیط موٹر وے ہے جس کا آغاز حویلیاں سے ہوتا ہے اور یہ ایبٹ آباد، مانسیرا اور بٹا گرام سے ہوتا ہوا تھاکوٹ پہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ حویلیاں سے مانسیرا تک یہ 4 لین ایکسپریس وے ہے جو کہ 40 کلومیٹر پر محیط ہے، جبکہ مانسیرا سے تھاکوٹ تک یہ 2 لین ایکسپریس وے ہے جو 80 کلومیٹر پر محیط ہے۔ ہزارہ ایکسپریس وے پر ٹوٹل 47 پل اور 6 ٹنل تعمیر کیے گئے ہیں، جن میں سے 2 ٹنل ایبٹ آباد، 1 مانسیرا اور باقی 3 مانسیرا سے تھاکوٹ کے راستے پہ سفر کرتے ہوئے گزرتے ہیں۔ ہزارہ ایکسپریس وے ہزارہ موٹر وے کی ایکسٹینشن ہے۔ ہزارہ موٹر وے کی تعمیر سے جہاں اسلام آباد سے مانسیرا کا سفر صرف 2 گھنٹے میں ممکن ہوا، وہیں مانسیرا سے تھاکوٹ سیکشن کا سفر صرف 1 گھنٹے میں 80 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ میں مکمل کیا جا سکتا ہے۔ اسلام آباد سے ناردرن ایریا سفر کرنے والے لوگ صرف 3 سے 4 گھنٹے میں انتہائی آرام دہ اور محفوظ سفر کرتے ہوئے پیشام پہنچ سکتے ہیں۔ حویلیاں سے تھاکوٹ تک کا سفر انتہائی دل فریب مناظر سے بھرپور ہے۔ اس ایکسپریس وے کی تعمیر سے جہاں سفر کی بہترین سہولیات میسر ہوئی ہیں، وہیں نئی ٹورسٹ لوکیشنز منظر عام پر آئی ہیں۔ یہ ایکسپریس وے ہزارہ اور ناردرن ایریاز کی 70 لاکھ آبادی کو سفر کی بہترین سہولیات فراہم کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ایکسپریس وے دور دراز کے علاقے مثلاً کوہستان، الائی، بٹا گرام اور مانسیرا کے پہاڑی علاقوں کے باشندوں کے لیے ایک نعمت سے کم نہیں۔ اپنی لوکل ایگریکلچر پروڈکٹس اور ہینڈی کرافٹس کو بھی ایبٹ آباد، اسلام آباد اور راولپنڈی کی مارکیٹس میں اچھے داموں بیچ کر روزگار کے بہترین مواقع حاصل کر سکتے ہیں۔ ناردرن ایریاز جانے والے ٹورسٹ حضرات گلگت بلتستان اور ناران کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ ایکسپریس وے پہ موجود مانسیرا اور ایبٹ آباد کے ان ایکسپلورڈ ایریاز کو بھی آسانی سے پہنچ سکتے ہیں۔ آخر کار ہم اپنی منزل مقصود پہ پہنچ گئے اور ہم نے تھاکوٹ میں اپنے سفر کا اختتام کر دیا۔ آپ میرے ارد گرد دیکھ سکتے ہیں تھاکوٹ کا ایریا، تھاکوٹ کا سسپینشن برج آپ کو نظر آ رہا ہے۔ ایک طرف بٹا گرام کا علاقہ ہے، دوسری طرف شانگلہ ڈسٹرکٹ کا علاقہ دندئی میں ہم لوگ اس ٹائم پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور ایک طرف ہمارے درمیان میں دریائے سندھ بہہ رہا ہے۔ یہ وہی دریائے سندھ ہے جس کے گرد ایک فیمس انڈس ویلی سویلائزیشن فلرش کی اور پاکستان کی صورت میں آج آپ کو وہ نظر آتی ہے۔ یہ پاکستان کی لائف لائن ہے۔ ہم نے کوشش کی کہ ہم تمام تر اسپیکٹس کو کور کریں، اور اسی سلسلے میں ہم نے لوکل کمیونٹی کے کچھ لوگوں سے بات چیت کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ لوگ ہمارے پاس آئے ہیں، وہ سی پیک کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ تو آئیے ملتے ہیں کچھ لوکل لوگوں سے اور جانتے ہیں کہ ان کی کیا خیالات ہیں سی پیک کے بارے میں۔ تو بیسیکلی یہ پشتو کمیونٹی کے لوگ ہیں، اردو ان کو بولنی نہیں آتی، تو ہم ان سے پشتو میں سوال کریں گے اور پشتو میں ہی ہمیں جواب دیں گے۔ نو تاسو څه وایئ چې دا سی پیک جوړ شوی ده، دې نه تاسو ته څه فایده شوی ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول نه لاول خو زه ستاسو شکریا ادا کوم چې تاسو دلته راغلی، موږ تاسو سره ملاقات وشو. دا ډېره غوره خبره ده، ډېره ښه خبره. د سی پیک په حواله به خو نور ملګري هم خبرې وکړي، خو زه به دا ووایم چې د دې نه چې مخکې دا سی پیک نه و جوړ شوی، نو چې کله به زموږ بیماریانو
مونږ به چېرته ابتابات ته کم از کم مونږ به 12 بجو له رسېدو هلته به چې لاړو بیا به هسپتالونه بند شي نو اوس خو الحمدلله سهار ملې چې مونږ دغه 9 بجو نو 8:30 بجو له مونږ ابتابات هسپتال ته رسېدي یو د هغه ځای نه بیا چې زموږ مکمل لکه 1 بجې له مونږ واپس راغلي ورسره نو د سیپیک نه مونږ ډېر زیات لکه مونږ ته ډېر زیات لکه دغه شي چې الحمدلله سیپیک سره زموږ نورم پنډای ته مونږ تلو شو اسلام آباد ته تلو شو یا داسې نورو ښارونو ته تلو شو لکه اوس زموږ سفر ډېر زیات اسان شوی دی نو کاروبار کې تاسو ته څه فایده شوی د کاروبار په دا باندې هم الحمدلله کاروبار هم زموږ ډېر زیات ښه شی دی د سیپیک د وجې او بل پخوا به مونږ چې دونه لکه سوات ته به سامان له هغه ځای نه به سامانونه راوړه نو زه په خپله زما د سپیر پارټ دکان دی د سپیر پارټ سامان مونږ د سوات مینګاورې نه راوړ نو اوس الحمدلله هم د پنډای نه د پېښور نه مونږ ته رارسي او ډېر زر رارسي اوس چې چاله شیشې ضرورت وي مونږ ووایو نو سبا دقلته مونږ ته میلایږي مخکې ډېر زبردست خبره لکه دا زمونږ کاروبار کې هم الحمدلله ډېر دغه شی کاروبار هم زموږ سیپیک سره ډېر ښه شی لګا تو یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ پہلے یہ صبح کے ٹائم نکلتے تھے کہیں ان کا کوئی مریض ہوتا تھا ایک ہی ہاسپٹل ہے ہمارے پاس ایوب میڈیکل کمپلیکس ایبٹ آباد تو صبح نکلتے تھے شام کے ٹائم جا کے کہیں پہنچتے تھے وہاں سے ڈاکٹر بھی چلے جاتے تھے اب سی پیک بننے کی وجہ سے ان کو یہ فائدہ ہوا ہے کہ اگر یہ صبح نماز پڑھ کے نکلتے ہیں تو 10 بجے یہ ایبٹ آباد میں ہوتے ہیں اپنے کام شام کر کے واپس 1 بجے تک واپس گھر پہنچ آتے ہیں ایک فائدہ ان کو یہ ہوا ہے دوسرا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کاروبار میں ہماری سپلائی لائنس جو ہیں وہ پہلے بہت زیادہ ہمیں ٹائم لگتا تھا ان میں چیزوں کے پہنچنے میں اور چیزوں کو پہنچانے میں اب بہت فاسٹ طریقے سے ہم اسلام آباد پنڈی کو ریچ کر سکتے ہیں تو اسی طرح ہمارے ساتھ ایک اور لوکل کمیونٹی کے دوسرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ہم ان سے بھی ذرا گفتگو کریں گے ان کے خیالات بھی سنیں گے نو روزانہ تاسو څه وایي چې تاسو ته دې چې کوم سی پیک جوړ شوی دی نه څه فایده شوی ده بسم الله الرحمن الرحیم ټول نه مخکې تاسو سی ټي وي والا شکریا ادا کوم د هغې نه بعد کله چې د سی پیک جوړ شوی دی نو تقریبا 70% نو تاکوټ د کوم اینډ هوټل چې دی تاکوټ د سی پیک چې ختم شوی دی 70% دې کې اضافه شوی ده ټوریزم والا چې دی لاهور نه موټروي ته خو نو اینډ پوینټ چې دی دا تاکوټ دی تاکوټ ته رسي مخکې به ټوریزم والا 10% 20% بعد نن سبا تقریبا 70% دلته راځي او کاروبار په حواله باندې مخکې به چې موږ کله پنډای ایبټ آباد نه سودا کوله نو هغې له به موږ 10 घंटों کې 12 घंटों کې اسلام آباد ته تلو نن سبا الحمدلله اسلام آباد موږ ته 3 घंटे شوی دی ایبټ آباد موږ ته 1.5 घंटा شوی دی نو سہولت موږ ته خو زیات دی ان کا یہ کہنا ہے کہ پہلے ٹورزم بہت کم تھی اس سائڈ پہ اب لاہور سے جو لوگ یا اسلام آباد پنڈی سے آتے ہیں وہ سیدھے تھاکوٹ پہ آ کے سی پیک سے اترتے ہیں تو ان کے اس کاروبار میں بہت اضافہ ہوا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ 70 سے 80% ہمارے کاروبار میں سی پیک کے کھلنے کے بعد کہ ان کو بہت زیادہ سہولیات مل گئی ہیں اب وہ بہت آسانی سے سفر کر سکتے ہیں انہیں اگر اسلام آباد پشاور یا پنڈی جانا ہے تو وہ گھنٹوں میں پہنچ جاتے ہیں اور اسی طرح گھنٹوں کے اندر ان کا سامان جو پشاور اسلام آباد اور پنڈی سے آ رہا ہے وہ یہاں پہ ان کو مل جاتا ہے تو ناظرین ہم نے کوشش کی کہ ہم لوکل کمیونٹی کو بھی سی پیک کے بارے میں انگیج کریں جیسا کہ آپ سب نے سنا کہ لوکل کمیونٹی بہت خوش ہے سی پیک کے بننے سے اور ان کو بہت سارے فوائد ہو رہے ہیں تو اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے کرائٹیرین ٹی وی نیٹ ورک کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پہ کلک کیجئے اور تاکہ آپ کو ٹائملی نوٹیفیکیشن ملے نادر ولی خان کو اجازت دیجیے اللہ حافظ